हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है द पावर ऑफ प्रेयर, दुआ की ताकत बाय मौलाना तारिक जमील जी। तो वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा और समझने वाला टॉपिक है कि जो प्रेयर्स करते हैं या दुआ मांगते हैं उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है अगर हम दिल से मांगता है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये सुना था, उन्होंने हमें बताया था कि अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या दुआ मांग रहे हो तो आप डायरेक्ट मांग लो। आप किसी मौलवी, पंडित, पुजारी के चक्करों में मत आओ। आप खुद से जो प्रे करोगे उसकी दुआ जल्दी कबूल होएगी और वो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे, ना कि किसी बीच में पर्सन के थ्रू। तो देखते हैं कि वीडियो में जो मौलाना तारिक जमील जी है वो किस तरह से अपने विचार रखते हैं या कुरान में हाँ क्या हमें समझ में आता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। तुम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाली की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तुम में से एक एकदम वे बेटा तेन वो तेन रब अपने सोने दिया ज़ियारतां कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो मुझे देखा तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उत्थे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुहानू पता मैं की दुआ कर रहा। मैं कहा मैं कोई नजूमिया जो इन्हों पता लगे हुए। कहने लगा मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मौली तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दिया। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो तू सामने खड़ा था। दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। ये एक वाक़या की तरफ मेरा जहन जाता था। सर्दी शदीद थी और आइलैंड सुनसान होता था। बाहर बाजार में 2 होटल थे, एक चाय की दुकान थी। तो मैं बरामदे में खड़ा था तो मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल रहमान, उन्होंने करवट बदली किया। तो उनके करीब दूसरे उस्ताद लेटे हुए थे, मौली अहमद बटला साहब। कहने के मौलाना क्या हुआ? कहने के सर में बहुत दर्द है। बस ये सुनना था कि मैं ऊपर गैलरी में मेरा बिस्तर था और वो इतनी सख्ती थी गवर्नमेंट में कि ये जो घड़ी बांधना भी वो क्या था, खिलाफ कानून था, और थर्मस रखना भी खिलाफ कानून था। मुजाहिदा ठंडी चाह पियो। तो 2 लड़कों ने थर्मोस चोरी रखा हुआ था। तो मैं एक को मैंने जा उठाया, मैंने बोले थर्मोस किथे? कहता वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा। तो मैंने उसे उठाया, बगल में डाला और मैंने बाजार की दौड़ लगा दी। 10 बज रहे थे और 10 बजे सन्नाटा 250-300 का तो मजमा होता था रायमंड। मैं कहा या अल्लाह कोई दुकान खुली हो, या अल्लाह कोई दुकान खुली हो। तो मैं नंगे पाँव, दिसंबर का महीना था, मैं नंगे पाँव दौड़ा और मैंने देखा तो वो चाय की दुकान का दरवाज़ा बंद था और रोशनी आ रही थी। मैंने कहा ये लगता खुली हुई है। तो मैंने उसके किवाड़ ऐसे किए तो वो खुल गया।
تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73 کی بات. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے. کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے. تو میں نے کہا چولہا کا یہ چولہا بھی پڑا ہے. تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا. چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی. وہ کھڑکی سی تھی. جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی. جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں. اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی اٹھا کر ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں. تو ان کے ہونٹ ہلے. میں نے نہیں سنا. دعا دی انہوں نے مجھے. کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے. اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے. اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے. تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے. تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی. وہ میں نے سنی نہیں. چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے. میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا. ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں. میں کہ اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں. اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا. میں کہ کوئی ہے کارڈ کل کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے. میں کہا آ جاؤ. اور دونوں چل پڑی. مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا. جب دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی نہیں میں نہیں جانتی. وہ کرنے کے دیکھ کے نا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل. آ جا آ جا. وہ دہا کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا. میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا. تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی. تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں، سوئی پڑی تھی. میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا تم لے جانا. تو ان میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے. میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی. 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا. ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا. پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ. یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا. اب ایک مزار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی. میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر. وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے.
میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا سی؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا. کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا. تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست. اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا. میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں. پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا. ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں. تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی. 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے. تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے. تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا. اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا. تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا. تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں. آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. آپ اپنے اس کو جاری رکھیں. میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے. اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھے شبدوں سے انہوں نے سمجھایا کہ جو ہم پریئرز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کتنی جلدی قبول ہوتی ہے اگر آپ دل سے کرتے ہو. اور انہوں نے لاسٹ میں یہ بات بولی ہے نا کہ مطلب آپ دل سے کسی کا ساتھ دو، نماز پڑھیے. جو بھی آپ مسلم ہے تو آپ نماز پڑھیے، اگر آپ کسی اور دھرم سے ہے تو obvious سی بات آپ ان کی عبادت کریں اور کسی کا برا نہ کریں، ایمان لانے کی کوشش کریں، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. کیونکہ آپ دل سے صاف ہو، نیک ہو، آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہو اور لوگوں کو بھی بھلائی ہاں چلنے کے لیے کہہ رہے ہو، ان کی بھلائی کر رہے ہو. اور انہوں نے جیسے بتایا کہ وہ 2 اماں جا رہی تھی تو ان کو راستہ نہیں ملا، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی ہیلپ کری، پر پھر بھی وہ ڈر رہی تھی کہ مطلب کیسے کون ہوں گے، ہاں کون ہوں گے، کیسے ہوں گے. لیکن پھر جب وہ ان کے گھر گئے، مولانا طارق جمیل جی جہاں پہ رہ رہے تھے اس گھر پہ گئے، ان کو کھانا وانا کھلایا، تو وہ اتنے ریلیکس ہو گئے وہاں پہ کہ وہ سو ہی گئے. اور انہوں نے ان کو کتنی پیاری دعا دی کہ بھائی آپ ہر سال حج کرے اور مکہ جائے. مطلب کتنی اچھی بات اور کتنے اچھے سلیقے سے انہوں نے بتائی ہے. اور میرے کو یہ بات مولانا طارق جمیل جی کی بہت ہی زیادہ اچھی لگی، بہت ہی زیادہ مطلب ہارٹ ٹچنگ تھی. لاسٹ میں ویڈیو کے اینڈ میں انہوں نے جاتے وقت سب کو، مطلب جتنی بھی آڈینس بیٹھی تھی ان سب کو ایسے انہوں نے دعا دی، شکریہ ادا کیا کہ مطلب جنہوں نے یہ سیٹ اپ کرا ان کا بھی انہوں نے کتنے پیار سے تھینک یو کرا. مطلب کتنے ہمبل نیچر سے انہوں نے مطلب یہ ساری چیز کری ہے. بہت اچھا لگا یہ ویڈیو سن کے، بہت ہی زیادہ اچھا لگا. اچھی یہ ویڈیو بتایا گیا ہے کہ پریئر جو مطلب کہ دل سے کرتے ہیں، اگر کسی کو مطلب کہ دل سے اگر دعا دو تو وہ قبول ہوتی ہے. انہوں نے بتایا وہی بات ہے، ہمیں بھی جو ہے نا مطلب کہ ویسے تو کرتے نہیں ہیں ہم کہ ہاں بھائی آج کا ٹائم ایسا ہمارا ہو گیا، ہم مانگتے ہیں ہے نا، ہم لالچ کرتے ہیں. لالچ نہیں کرنا چاہیے. جو چیز
की जरूरत है या जो चीज जरूरी है हमें वही करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए कि हमें ये भी दे दो वो भी दे दो, तो ऐसे तो वही तो कोई फायदा नहीं है, गलत है, ये चीज गलत है। वीडियो तो बहुत अच्छी थी, इसको देख के यही समझ आया है कि भाई किसी की हेल्प करनी चाहिए। और जब उनकी हेल्प करी उन्होंने, तो उन्होंने उनको इतनी दुआएं दी जो भगवान भी मतलब कि अल्लाह भी कबूल करते हैं, और उनको बहुत ब्लेसिंग दी उन्होंने। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और रब से जुड़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी उनको ब्लेसिंग दी उन्होंने, और वो चाहते थे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये ब्लेसिंग जाए। तो ये बहुत अच्छा है कि आगे आने वाली पीढ़ी है जो वो भी अच्छे कर्म करे और नेक रास्ते पे चले और एक दूसरे का सहयोग करे, साथ दे और रब से जुड़े रहे। यही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।